بابرکت اور جلال آپ سب سلام. خدا ان کا سب آپ سب کو مبارک. دنیا کے بدلتے حالات کسی خاص واقعہ کی طرف آپ کی توجہ جاتی ہے کہ کوئی دنیا میں بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے. قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کر رہی ہے. کرونا وائرس نے پوری دنیا میں افراتفری مچا دی. لوگ اپنے گھروں کے اندر بند ہو چکے. جو لوگوں کے رابطے ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے جا رہا ہے. کیا کوئی ایسا واقعہ ہونے والا ہے کہ کوئی ایسا کام جو انسان کی دسترس سے واقف ہونے والا ہے، ایسا کام ہونے والا ہو جو انسان کی پہنچ سے باہر ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کرونا وائرس کیا ہے؟ یہ زلزلے کیا ہے؟ یہ طوفان کیا ہے؟ کیسے ایک انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے کیسے دوسرے انسان کو گولیاں مار سکتا ہے؟ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے کیسے چھوٹے بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے؟ اس نوجوان کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنے گھر کے سارے افراد کو قتل کرنے کے بعد اپنے آپ کو قتل کر دیا؟ اس عورت کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنی 2 بچیوں سمیت ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر دی؟ لاکھوں نوجوان نشے میں مبتلا. وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو انہیں مل نہیں رہی جس کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو حیران کر رکھا ہے. لوگ پائیدار امن چاہتے ہیں لیکن امن ان سے کوسوں دور بھاگ رہا ہے. اوپر سے امن کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اندر کھاتے جنگ کا سامان جمع کیا جا رہا ہے. یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب کسی کے پاس ہے لیکن ایماندار یہ اس سوال کا جواب کسی نے 2000 سال پہلے دے دیا تھا. اگر آپ مرکز کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 8 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھیں کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں. اگر انگلش میں دیکھیں تو لکھا ہے These are the beginning of birth pain. یہ پیدائش سے پہلے جو دردیں لگتی ہیں ابھی وہ ہے ابھی خاتمہ نہیں ہے. اور 20 آیت میں لکھا ہے کہ آپ انجیر کے درخت سے تمثیل سیکھو. جب اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے تو تم سمجھ جاتے ہو. جب اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تو تم سمجھ جاتے ہو کہ گرمی آنے والی ہے. لیکن جب تم ان باتوں کو ہوتے ہوئے دیکھو تو جان جاؤ کہ وہ قریب ہے بلکہ دروازے پر کھڑا ہے. اماندار میں نے کہا ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے. آپ کا خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. اس یسوع مسیح کے لیے زوردار تھا. آج کا عنوان جس پر مجھے خداوند کے کلام کی منادی کرنا ہے وہ ہے کرونا کا خوف اور امان کی قوت. کرونا کا خوف امان کی قوت. اس کے لیے میں چاہوں گا زبور کی کتاب زبور 91 اس کی پہلی 10 آیات آپ کے ساتھ پڑھنے لگا. لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گھر ہے. وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا. وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے باجوؤں کے نیچے پناہ ملے گی. اس کی سچائی ڈھال اور سفر ہے. تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا نہ دن کو اڑنے والے تیر سے نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو بران کرتی ہے. تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے
اور تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000 لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی، لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا دیا ہے، تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ امان کرو، یہ ہے خدا کے زندہ کلام کا وعدہ۔ بے شک پوری دنیا میں ڈر اور خوف ہے، لیکن ان حالات میں خدا کا کلام آپ کی امید ہے۔ خدا کا کلام آپ کو امید دیتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں رومیوں کی کلیسیا کا نام پولس رسول کا خط، اس کے 5ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی؟ کیونکہ آپ کی امید آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ آپ کو شرمندہ نہیں بلکہ زندہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ شرمندگی نہیں بلکہ زندگی دیتا ہے، اس لیے امید سے شرمندگی نہیں ہوتی، اور وہ آپ کو امید دیتے ہوئے کہتا ہے کیا ممکن ہے، یشعیاء 49 15-16، کیا ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے۔ جس جگہ پر تو رہ رہا ہے، جس جگہ پر تو رہائش کیے ہوئے ہیں، وہ میرے سامنے ہے۔ میں نے تیری صورت تک اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی۔ امان تو یہ کلام کے وعدے ہیں، یہ آپ کی امید ہے۔ اس امید کے ساتھ اپنے آپ کو شادمان رکھے کہ ہمارے پاس ایسی امید ہے جو شرمندہ ہونے نہیں دیتی۔ وہ آپ کو شرمندہ ہونے ہی نہیں دیتی۔ یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کا نور ہوں اور تم دنیا کا نور ہو۔ اگر آپ دنیا کا نور ہو اور آپ کو جو روشنی دی گئی ہے اس کو دنیا میں پہنچنا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کا نور ہوں، تم دنیا کا نور ہو۔ آپ ایسی نسل ہو جن کے پاس روشنی ہے، اور اس روشنی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا۔ آپ چاہیں تو اس امید کو لوگوں کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو امید کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے پاس امید نہیں ہے، دنیا غم اور خوف سے گہرا ہے۔ آپ چاہیں تو میں نے کہا اس امید کو لوگوں کے ساتھ بانٹ دیں۔ آپ چاہیں تو بہت سی زندگیاں بچ سکتی ہیں۔ آپ نے کبھی اپنے الفاظ کی قوت کا اندازہ نہیں لگایا، کیونکہ آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ، تمہارا کچھ ہوگا نہ ہو۔ میں نے کہا یہ اختیار آپ کے پاس ہے، اور خدا آپ کے وسیلے سے دنیا کو بچانا چاہتا ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے تم زمین کا نمک ہو۔ کبھی آپ نے اندازہ لگایا ہے کہ ایک دنیا کا ٹھٹ پیمان کا سمندر ہے اور اس میں آپ نمک کے برابر ہیں۔ اماندر خدا آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ نمک کا کام ہے چیزوں کو محفوظ کرنا، چیزوں کو بچانا، یہ ذمہ داری ہے ایمانداروں کی، کیونکہ تم زمین کا نمک ہو۔ بائبل کہتی ہے الفاظ مار ڈالتا ہے، آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک غلط لفظ کسی کی زندگی لے سکتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ ہر نکمی بات کو بھی عدالت میں لایا جائے۔ جو بات آپ کے منہ سے نکلتی ہے اس کو عدالت میں لایا جائے گا، کیونکہ یہ کلام آپ کو دیا گیا ہے، یہ کلام آپ کے پاس ہے۔ اس لیے خدا آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں، آپ لوگوں کو بچائیں۔ ایماندار آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری تم پر ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا فصل بہت ہے، مزدور تھوڑے۔ فصل بہت ہے بھائی، خدا کی کھیتی میں کام ہے، لیکن مزدور کام کرنا ہی نہیں چاہتے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ کام کسی پادری صاحب کا ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں رسول لکھتا ہے ہم سب مسیح کا بدن ہے اور فردن فردن اعضاء ہے۔
ہر اعضاء کا کام آپ نے ہے۔ آپ دنیا میں اکیلے شخص ہیں جو اس کام کو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کام کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکے گا، کیونکہ جو اعضاء آپ کے پاس ہے، جو قابلیت آپ کے پاس ہے، وہ کسی دوسرے کے پاس ہے ہی نہیں۔ خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو اس طریقے سے ترتیب دیا ہے کہ کوئی دوسرے کی نقل نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ بے مثال اور جگتا بنے ہوئے ہیں۔ آپ کی بے مثالی ایک سائنسی حقیقت ہے، یقین جانیے جس سائنس سے آپ بنے ہیں وہ سائنس خدا نے توڑ دیا، اور مسیح کا بدن ہوتے ہوئے اگر آپ اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو یہ حصہ کسی دوسری طرف سے نہیں آئے گا۔ یاد رکھیں، خدا کی بادشاہ کی وسعت کے لیے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، خدا آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ خدا اس وقت نہیں صرف آپ کو دیکھتا ہے جس وقت آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں یا جس وقت آپ کلام سنا رہے ہوتے ہیں، بلکہ خدا آپ کو ہر وقت دیکھتا ہے۔ وہ آپ کے پردے کے دوسری طرف بھی دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے دل کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ اس درد کو بھی جانتا ہے جو آپ کی خوشی کے پیچھے ہے، وہ اس خوف سے بھی واقف ہے جو آپ کی دلیری کے پیچھے ہے۔ اور ہو سکتا ہے رات کو آپ سوئے ہو اور سوچ رہے ہو کہ میں دنیا کا سب سے ہارا ہوا شخص، میرے اوپر قرضے بہت ہیں، میں بہت ناکامہ ہوں، میں ہار چکا ہوں، لوگ مجھے اچھے طریقے سے نہیں جانتے، میری شہرت بڑی کشٹ ہو چکی ہے۔ امان کرو، جب آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، شاید آپ ایسا سوچ رہے ہوں، اس وقت پتہ خدا آپ کو کیسے دیکھتا ہے؟ خدا آپ کو اس وقت ایسے انسان کے روپ میں دیکھتا ہے جو فتح حاصل کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح آپ کو ایسے دیکھتا ہے جس کے لیے اس نے اپنی جان سے کر دی، وہ آپ کو ایسے دیکھتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ویسے نہ دیکھیں جیسے دنیا آپ کو دیکھتی ہے، کیونکہ دنیا نے جس کو بھی دیکھا اس کی کمزوری کو دیکھا ہے، دنیا نے جس کسی کو بھی دیکھا اس کے گناہ کو دیکھا ہے، دنیا نے جس کسی کو بھی دیکھا اس کی ناکامی کو دیکھا ہے، لیکن آپ کا خدا آپ کو، میں نے کہا، فرق طریقے سے دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کانوں کا فرقہ اور مقدس قوم، ایماندار ہو، بے شک تنخواہ پر گراہدار ہے، پریشان نہ ہو، بے شک گارا اپنا نہیں ہے، پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ آپ کے لیے گھر نہیں بلکہ محل تیار کر رہا ہے۔ آپ ان محلوں میں جانے والے ہیں کیونکہ آپ ایک برگزیدہ نسل ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کا مقام بہت ہی بڑا اور عظیم لوگ ہیں آپ۔ میں حیران ہوں اس بات کے لیے، لکھا ہے جو فضل تم پر ہوا ہے وہ عقل سے ہی باہر ہے، انسانی عقل اس سوچ نہیں سکتی اس فضل کو جو آپ پر ہوا ہے، جس کے لیے سب چیزیں ہیں، جس کے وسیلہ سے سب چیزیں ہیں۔ اس لیے فضل ہوا ہے کہ وہ آپ میں دلچسپی رکھتا ہے، وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے اور وہ آپ کو بچا لینا چاہتا ہے، اس لیے اس کے وعدوں کا یقین کیجیے۔ اس نازک صورتحال میں ایک طریق مستقبل نظر آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں اکانوی تباہ ہو گئی ہے، پتہ نہیں اگلی نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک طریق مستقبل نظر آ رہا ہے اور بہت بڑی بڑی فکریں لاحق ہوگی۔ بڑی فکروں میں لوگ گر چکے ہیں، بڑی فکریں ان کو تنگ کر رہی ہیں کیونکہ حالات بڑے خراب ہوں گے، مگر اس نے وعدہ کیا ہے اپنی سب فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے، میں تمہاری فکر کروں۔ آپ اپنی فکر کر کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے اپنی فکریں اس پر ڈال دیں کیونکہ اس کو آپ کی فکر ہے۔ ایک کہانی میں سنانا چاہتا ہوں، ایک درسی کتاب کی کہانی ہے۔ ایک فاختہ تھی، وہ درخت پر بیٹھی تھی اور اس نے دیکھا کہ شکاری اس کو نشانہ کرنے جا رہا اور اوپر دیکھا باز ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ میری چاروں طرف موت ہے، اگر میں اڑتی ہوں باز پکڑ لے گا، اگر بیٹھی رہی شکاری مارتے۔ فاختہ نے آنکھیں بند کی، ہوتا کیا ہے، ایک سانپ نکلتا ہے، وہ شکاری کو ڈستا ہے اور شکاری کا نشانہ کٹا ہوتا ہے اور وہ سیدھا جو تیر ہے وہ باز کو لگتا ہے اور وہ دونوں مر جاتے ہیں۔ اور لکھا ہے فاختہ اٹھی، نتیجہ تھا کہ جس کو رب رکھے اسے کون چڑھی۔
جس کو خدا جانا چاہتا ہے وہ ہمارے یہ ایک عام کہانی فرضی کہانی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم بائبل المقدس کی کہانی کو سیکھیں۔ بائبل المقدس کتنے لوگ ہیں جو یونا کی کہانی سے بات کریں؟ سب بات کریں، مان کرو۔ بائبل المقدس میں جو بھی کہانی ہے نا اس کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ ہمارے ساتھ، اس لیے ہم اس کہانی کے وسیلہ سے سیکھیں گے کہ خدا کس طرح اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، خدا کس طرح لوگوں میں دلچسپی دیتا ہے، خدا کو کتنی فکر ہے اپنے لوگوں کی۔ بے شک یونا موجود نہیں ہے لیکن اس کا کلام موجود ہے، کیونکہ یہ زندہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا پہلا لفظ یہ ہے کہ خداوند کا کلام۔ کیا لکھا ہے؟ خداوند کا کلام۔ اور یونا بڑا نبی نہیں ہے، خدا جس کو استعمال کرتا ہے نا وہ چھوٹے لوگوں کو استعمال کرتا ہے اپنے کلام کے لیے، پھر ان سے بڑے بڑے کام لیتا ہے۔ یونا کا بھی جو ذکر ہے وہ چھوٹے نبیوں کی لسٹ میں آتا ہے۔ مناتی بھی چھوٹی سی ہے کہ نینوا کے لوگوں کو کہنا ہے کہ 40 دن کے بعد طوفان آ جائے گا، تو 40 دن کے بعد نینوا تباہ ہو جائے گا۔ اتنی مناتی ہے، 4 باغ ہیں سارے، لیکن جس شہر میں مناتی کرتی ہیں اس کے بارے میں دیکھا ہے کہ نینوا بہت بڑا شہر ہے۔ نینوا عراق کا علاقہ ہے، اور یونا میں چاہتا ہوں ذرا پڑھ لیں پہلے باب کو۔ لکھا ہے بائبل کہتی ہے خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ اس کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترتیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترتیس کو جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترتیس کو اہل جہاز کے سامت جائے۔ پہلی بات ہے کہ یونا خداوند کے حضور سے بھاگا۔ بائبل کہ کوئی بھاگ سکتا ہے خدا سے؟ کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ انسان کوشش کر سکتا ہے، ایماندار ہو۔ 2 باتیں بڑی اہم ہیں اس کہانی میں کہ خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل۔ پہلے خدا چنتا ہے پھر اپنا کلام نازل کرتا ہے۔ اس نے آپ کو بھی چنا ہے۔ لکھا ہے تم ایک برگزیدہ قوم، شاہی کانوں کا فرقہ، مقدس قوم ہو، تاکہ خدا کی خوبیاں ظاہر کر، تاکہ خدا کے کلام کو لوگوں کے پاس لے کر جاؤ۔ میں نے کہا کہ اپنی زندگی میں ذرا اس کلام کو ڈالے، اس کہانی نہ سمجھے، صرف سمجھے کہ یہ میری بات ہو رہی ہے۔ خدا نے آپ کو چنا ہے اور اس لیے چنا ہے کہ آپ اس کا کام کریں۔ اور ذرا تصور کریں جب یونا نے اپنا بیگ ہاتھ میں پکڑا ہوگا، ٹائی سے لگائی ہوگی، باہر نکل رہا ہوگا تو نینوا کے لوگوں کے لیے منادی کرنی ہے، تو جو عبرانی لوگ تھے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ نینوا کی خیر نہیں، کیونکہ خدا کا بندہ منادی کے لیے نکلا ہے، خدا کا کلام اس پر نازل ہوا ہے، نینوا تباہ ہو جائے گا۔ رات تک ہو سکتا ہے یونا اپنے پوری تیاری کی ہو، میں جانے والا ہوں، لیکن صبح جب نکل کر جا رہا ہے تو راستے میں اس کو فکریں لاحق ہو گئی ہیں، اس کی نظریں میں سوچتا ہوں کلام سے ہٹ چکی۔ وہ اب نینوا کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ وہ سزائیں کتنی بڑی ہیں جو نینوا کے لوگ دیں گے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ نینوا کے لوگ عبرانی لوگوں سے نفرت کتنی کرتے ہیں۔ وہ سوچ رہا ہے کہ نینوا کے لوگ عبرانی لوگوں کے خدا سے نفرت کتنی کرتے۔ یہ ان سوچوں نے اسے دبایا ہوا ہے، اور وہ کرتا کیا ہے؟ ترتیس کے جہاز میں سوار ہو جاتا ہے۔ 2 سزائیں تھیں ایماندار۔ پہلی سزا یہ تھی کہ اگر کوئی نینوا کے خلاف منادی کرے، نینوا کے خلاف بات کرے، تو اس آدمی کو درخت کے ساتھ باندھ کر اس کی چمڑی اتار دی جاتی تھی، اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھاتے تھے۔ دوسری سزا یہ تھی کہ ایک لکڑی کا باکس بنایا جاتا، اس میں آدمی کو کھڑا کیا جاتا اور اس میں نجاست بھر دی جاتی تاکہ وہ آدمی گل گل کر مرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ویسے ہی وہ ڈرتا تھا کیونکہ نینوا کے لوگ بڑے گناہگار ہیں، وہ تو پسند ہی نہیں کریں گے، اس لیے یونا نے ترتیس کو جانا پسند کیا۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں، بلکہ ساری دنیا یورپ کو جانا پسند کرتی ہے، کوئی عراق جانا پسند ہی نہیں کرتا، اور وہ ترتیس کے جہاز میں بیٹھا ہے۔
لیکن اگلی بات یہ ہے کہ جب وہ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یونا نے جیسے ہی اپنا سفر شروع کیا یونا سو گیا. آج بھی بہت سے ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. جب اپنے امان کا سفر شروع کرتے ہیں نیند بڑی جلدی آتی ہے, نیند بہت تنگ کرتی ہے. صرف سوئے نہیں لکھا, وہ جہاز کے پہلے میں چل کر سو گیا. اور پہلے باب کی چوتھی پانچویں آیت پڑھے تو لکھا ہے لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے. تب ملاح ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا اور جناب جو جہاز میں تھی سمندر میں ڈال دی تاکہ اسے ہلکا کرے. لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سویا رہا. اب جو غیر خداؤں کے ماننے والے ہیں وہ مناجات کر رہے ہیں, وہ اپنے دیوتاؤں کو پکار رہے ہیں, وہ اپنی اجناس سمندر میں پھینک رہے ہیں. لیکن خدا کا بندہ سویا ہوا ہے. جس کے دعا کرنے سے تبدیلی آ سکتی ہے وہ سویا ہوا ہے. اس کی چھٹی آیت میں ہے تب نہ خدا نے اس کے پاس جا کر کہا تو کیوں پڑا سو رہا ہے, اٹھ اپنے معبود کو پکار, شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ. اب کسی کے بتانے پر خدا کے بندے کو جاگا ہے, کسی کے بتانے پر اس کو پتہ لگا ہے کہ بار طوفان برپا ہے. امن کرو دنیا کی سمندر میں جس جہاز میں آپ بیٹھے ہو اس میں طوفان برپا ہے. آپ خدا کے لوگوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سو جانے کی ضرورت ہے. امندروں میں نے کہا پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ کلام آپ کو دیا گیا ہے. یہ بات آپ کے ساتھ کی گئی ہے کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی پوری قدرت پر غالب ہو. لیکن خدا کے لوگ سوئے ہوئے. اب جب اس کو جگایا گیا ہے اسے انہوں نے قرآن ڈالا ہے. قرآن کس کے نام کا نکلا؟ یونا کے نام. اب وہ پوچھنا شروع ہو گئے ہیں تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے. اب اس کا فیصلہ کیا کرتا ہے؟ میں زندہ خدا کے ماننے والا ہوں اور میں کلام کے خلاف بھاگا ہوا شخص. اور فیصلہ کیا ہے کہ مجھے مار دو, مجھے سمندر میں گرا دو. مندرو بائبل کہتی ہے جو ناراستی کے ماننے والے ہیں ان پر خدا کا قہر اور غضب برپا ہوتا ہے. اب جب قہر برپا ہوا ہے تو کہہ رہے ہیں میں پہلے ہی مرنا چاہتا ہوں. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں, مصیبت کو برداشت نہیں کرتے. ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ قہر اور غضب ہماری وجہ سے, یہ ہماری وجہ سے برپا ہوا ہے. لیکن وہ خدا سے ڈرتے ہیں. انہوں نے کوشش کی ہے کہ جہاز کو کنارے تک لے جائیں, لیکن طوفان اور زیادہ ہو گیا. یونا کو سمندر میں پھینک دیا گیا. 17ویں آیت میں ہے لیکن خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نگل جائے, اور یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا. اس مچھلی کو جب آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو اس کا نام ہے بلو ویل. اور یہ اتنی بڑی مچھلی ہے, اس کے اندر اتنی زیادہ بدبو ہے کہ کوئی چیز بچ ہی نہیں سکتی جس کو یہ نکلے. پتھر تک گل جاتے ہیں جو اس کے اندر چلے ہیں. لیکن خدا کا بندہ یونا زندہ ہے کیونکہ یہ مچھلی بڑی ہے, اس لیے یہ سمندر میں نہیں رہتی بلکہ سمندر کے پیندے میں چلی جاتی ہے. اب یونا کا سفر جہاز کے پیندے سے نکلا اور کدھر چلا گیا؟ سمندر کے پیندے میں پستی کا سفر شروع ہو گیا کیونکہ خدا کے کلام کی مخالفت کی ہے. ہم اندر ہمیں سمجھ ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی حالات نہیں ٹھیک ہوتے. محنت بڑی کرتے, حالات اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہے بہن جی, بھائی جی اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہے کہ ہم خدا کے کلام کی مخالفت کر رہے ہیں, ہم خدا کے الٹ چل رہے ہیں, ہم خدا کی بات کا یقین ہی کرنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں شاید یہ کلام میرے لیے نہیں, یہ کسی اور کے. خدا کا کلام بڑا واضح تھا لیکن خدا کے بندہ نے اس کی مخالفت میں چلنا پسند کیا. حالات اس لیے نہیں ٹھیک ہوتے اور وہ پستی سے نکل کر پستی میں جانا شروع ہو گیا. اب اس کو 3 دن کے بعد اس نے سوچا کہ میں مرا نہیں, مجھے مرنا چاہیے تھا, میں مرا نہیں. دوسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے دعا کی
اب یاد آیا دعا کرنی ہے، مچھلی کے پیٹ میں اب سمندر کے طوفان ایماندار سمجھے اب ہم مچھلی کے پیٹ کے اندر قید ہے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے خوف ہے، باہر نہیں نکلنا، بازار میں نہیں جانا، ماسک لگانا، یہ قید ہو چکے ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، بدبو کے اندر ہے، ڈر اور خوف کے اندر ہے، اور کیا کی کہ وہ زندہ خدا کا بندہ ہے۔ اب دعا کی، لکھا ہے تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے دعا کی، اور چوتھی آیت میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں۔ آپ سوچ پڑا کیا ہے کہ شاید خدا مجھے پھر تقدیس کو لے کر جا رہا ہے، میں مقدس ہیکل کو دیکھوں۔ پھر وہ سوچ اس کی یورپ کی ہے، وہ نہیں سوچ رہا کہ میں نینوا کو جا رہا ہوں، وہ سوچ رہا ہے میں زندہ ہوں، میں بچ گیا ہوں، میری دعا خدا مجھے ادھر ہی میری مرضی کے مطابق ہے۔ ہم ضد کرتے ہیں خدا کے ساتھ، ہم اپنی مرضی منوانا چاہتے ہیں۔ میں نے شاید ایک میسج میں بتایا تھا کہ میں ایک جگہ پر گیا، وہاں پر ان کے ایک بزرگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، بالکل ٹھیک، بڑے بڑے ٹھوڈو، ہم سلام کرتے وہ صرف دیکھتے جاتے تھے، کھانا کھانے بیٹھے تو ظاہر ہے میں بار بار اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تو اس کے بیٹے نے بتایا کہ بھائی جی یہ دراصل خدا کے بہت بڑے خادم ہیں، ان کے وسیلے سے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی خدا سے دعا مانگی، منت مانی، اور ان کی وہ منت پوری نہیں ہوئی، اس لیے یہ خدا سے ناراض ہے، یہ کس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں، مان کرو یہی کچھ یونا نے کیا، وہ خدا سے ناراض ہوتا ہے۔ اب ہوا کیا تھا، اب لکھا یونا نے خداوند سے دعا کی، 8ویں آیت میں ہے جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بات کا پتہ ہے، جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہوئے، ان پر شفقت نہیں کی جاتی، پھر تیری محروم ہو جائے، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ 9ویں آیت میں ہے نجات خداوند کی طرف سے۔ نجات کس کی طرف سے ہے؟ خداوند کی طرف سے۔ لکھا ہے یونا کی کتاب اس کے 3 باب کی پہلی 2 آیات میں، اور نہیں سوری لکھا ہے 10ویں آیت میں، اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے یونا کو خشکی پر ابال دیا۔ اب یونا شاید سوچ رہا ہے میں تو رویا دیکھ رہا، کیونکہ سامنے بورڈ لکھا ہوا ہے نینوا، جانا وہ کدھر چاہتا تھا؟ وہ یورپ میں جانا چاہتا تھا، کسی حال میں بھی وہ ہیکل کو دیکھنا، بہانہ کیا ہے میں تیری مقدس ہیکل کو دیکھنا چاہتا ہوں، جانا بزنس کرنے کے لیے، مہماناتی کرنے جا رہا ہوں۔ ہماری نظر یورپ کی طرف لگی ہوں، چلو یورپ نہ جائیں، چلو کو گورا ہی مل جائے، ویسے ہی اس کے ساتھ میرا رابطہ ہو جائے، اور میں اس کو بتاؤں کہ 7 سکول 10 سکول چل رہے ہیں، بڑا بزنس ہو رہا ہے، لوگ بڑے غریب ہیں، یہ سارے ہی اندھے ہیں، ان کی آنکھیں بند کرا کے تصویریں اس کو میں دیکھوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ میں تقدیس میں، وہ بھی تقدیس میں جانا چاہ رہا ہے، کسی بھی طریقے میں تیری ہیکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ بھائی خدا کی نافرمانی کر کے تو نکلا ہے، کل میں کیا کر دینا ہے، خدا کا نافرمانا ہے۔ لکھا ہے آگے، لکھا ہے بورڈ کیا ہے، نینوا 0 کلومیٹر کے سفر پر ہے، اور سوچ رہا ہے میں رویا دیکھ رہا ہوں، لیکن پھر کیا ہے، پھر خدا کا کلام نازل ہوا ہے، 3 باب 2 ہے، اور خدا کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا، اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں نے تجھے حکم دیتا ہوں۔ 5ویں آیت ہے تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر امان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا اور اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اچھا کیوں اتنی جلدی لوگوں نے توبہ کر دی؟ میں نے پچھلی دفعہ میں نے اس کہانی کو اس لیے بانٹا ہے کہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ جو نینوا کے لوگ تھے ان کا جو دیوتا تھا وہ تھی بلیو ویل، مچھلی ان کا دیوتا تھی، اور جب وہ ساحل پر آتی تھی کیونکہ اس کی سمیل بہت زیادہ تھی، لوگ ہدیے نذرانے سمندر میں پھینکنا شروع کر دیتے تھے۔ اب کیونکہ یونا 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ہے، اب اس کے بدن سے اس کی سمیل آ رہی تھی، لوگ کٹھے ہو رہے تھے، دیوتا آ رہا ہے، لیکن دیوتا کو انہوں نے نہیں قبول کیا،
ایت پر غور کریں، تب نینوا کے باشندوں نے خداوند پر امان لا کر روزہ کی منادی کی۔ اب وہ جان گئے کہ کوئی دیوتا کوئی چیز نہیں بلکہ زندہ خدا سب کچھ آپ، انہوں نے زندہ خدا کی بات کو مان لیا۔ اور یونا نے میرے خیال میں جلدی 3 دن کا سفر طے کیا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب جانتا نہیں ہے کہ لوگ مریں گے کیسے، زمین منہ کھولے گی، آسمان سے آگ برسے گی، لیکن یہ وہ چاہتا ہے کہ یہ مریں گے، کیونکہ میں منادی کر چکا ہوں، ناراض بیٹھا ہوا ہے کہ یہ مر کیوں نہیں رہے۔ اور جس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، یونا کی کتاب 4 باب کی پہلی آیت میں، لیکن یونا اس سے نہایت ناخوش ہوا اور ناراض ہوا۔ اور خدا نے کیا کیا؟ 6 آیت میں، تب خداوند نے کدو کی بیل لگائی اور اسے یونا کے اوپر پھلایا کہ اس کے سر پر سایہ کرے اور تکلیف سے بچے، اور یونا بیل کے سبب سے نہایت خوش تھا۔ لیکن خدا نے اگلے دن کیڑے کو بھیجا، اس نے اس کی جڑ کو کاٹ دیا۔ اب جب دھوپ لگی تو یونا پھر ناراض ہوا۔ خدا نے پوچھا کہ تو اتنا ہی ناراض ہے؟ کہنا میں اتنا ناراض ہے کہ میں مرنا ہی چاہتا، تو پہلے میری بےزتی بہت ہوئی ہے، میں نے منادی کی، میں تجھے اس وقت ہی نہیں کہتا تھا کہ تو رحیم خدا ہے، تو نے ان کو مارنا ہی نہیں ہے، اس لیے میں تفتیش کو جانا چاہتا تھا، لیکن یہ مرے نہیں، میں مرنا چاہتا ہوں۔ خدا اس کے آگے ایک چیز رکھتا ہے، خدا کہتا ہے یونا دیکھ یونا 11ویں آیت میں، خدا اس کے آگے رکھتا ہے 11ویں آیت میں ہے، اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے، اور بے شمار مویشی۔ امان کرو خدا اپنے لوگوں کو یہاں پر ڈیفینڈ کر رہا ہے، کس کے سامنے؟ یونا کے سامنے، کہ 1,20,000 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو دائیں اور بائیں میں فرق نہیں ہے۔ اور کیا ہوا؟ کتاب بند۔ کہانی میں نے کہا ادھوری ہے، وہ کہانی اس طرح کو کتابیں بند ہوتی، کہانی کبھی ایسی سنی ہے بھئی اس شہر میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو دائیں اور بائیں میں فرق نہیں جانتے، تو کی کہانی کو بھئی یہ سجے کھبے کی فرق نہیں جانتے، 1,20,000 یونا کو خدا کہہ رہا ہے، تو کہانی آگے امان کرو خدا جانتا تھا اس کہانی کے، اگر آپ دیکھیں نا تو آگے ایک جمع لا کے کہ سوالیہ نشان چھوڑا ہوا ہے، سوالیہ نشان چھوڑا ہے بائبل میں، لکھنے والے نے، یہ پاک روح نے لکھوائی ہے، یہ کتاب اوپن چھوڑی گئی ہے، ایماندار اوپن اس لیے چھوڑی گئی ہے کیونکہ یہ آپ کی توجہ مانگتی ہے۔ توجہ کیا مانگتی ہے؟ یسوع مسیح صلیب پر ہے، اس کہانی کو صلیب پر مکمل کیا گیا ہے، صلیب پر مکمل کیا گیا ہے۔ لوگ یسوع مسیح پر لعن تان کر رہے ہیں، یسوع مسیح کو تانے دے رہے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے صلیب پر کہا کیا؟ باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، یہ دائیں اور بائیں میں فرق کوئی نہیں جانتے، نہ ان کسی چیز کا پتہ ہی، ان کو معاف کر۔ وہاں پر خدا نے یونا کے سامنے اپنے لوگوں کی فکر کی، یہاں پر صلیب پر باپ کے سامنے اس بات کو مکمل کیا ہے کہ یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ہم تو خدا آپ کا خدا آپ کی فکر کرتا ہے، آپ چاہیں تو لوگوں کو بچا سکتے ہیں، چاہیں تو زندگیاں بچ سکتی ہیں، کیونکہ یہ کلام آپ کے ہاتھ میں۔ یونا آپ ہے، خدا نے یونا کا انتظار کیا، خدا نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اور آدمی چلا جائے، لیکن اس کو استعمال کیا۔ یہ ذمہ داری آپ کے پاس ہے، کیونکہ یہ کلام آپ تک پہنچے ہیں، لوگ بچ سکتے ہیں، زندگیاں بدل سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے کام کرنے والے لوگ چاہیے۔ خدا کو مزدوروں کی ضرورت ہے، خدا ایسے لوگ ڈھونڈ رہا ہے جو اس کی منادی کا کام کرے۔ اس بائبل کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک جانا آپ کا کام ہے۔ خدا کی آنکھیں زمین پر اپنے لیے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شاید کلام کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ کلام میرے لیے نہیں بھائی، یہ کلام بہن جی آپ کے لیے۔ اس کلام کو لوگوں کے ساتھ بانٹے، کیونکہ یہ تسلی صرف آپ کے پاس ہے۔
कि तुम दुनिया का नूर हो, तुम जमीन का नमक हो। नमक का काम क्या है? लोगों को, इसकी जिंदगी को महफूज करना। आपके वसीला से जिंदगियां बच सकती हैं। खुदा के कलाम के वसीला से तो अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे दरमियान अगर खुर्शीद हैं, उनसे दरख्वास्त है जिंदा पाक कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करें। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, जिंदा पाक खुदा की हुजूरी का महसूस करेंगे। हालेलुया। जो तुमने अपने कानून के वसीला से किए हैं, अपने खुदा ये कलाम हमारी जिंदगी में घर कर दे। अपने खुदा जैसा कि यूना की कहानी सुनाई गई, यूना और खुदा तुमने किसी खास मकसद के लिए उसे नबी मुकर्रर किया था। अपने खुदा यीशु तूने ये भी कहा कि जब लोग निशान मांगते थे तो तेरे खुदा तूने कहा कि यूना के निशान के बगैर कोई निशान नहीं तुम्हें मिलेगा। मेरे खुदा जिस तरह यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, खुदा यीशु तू भी 3 दिन रात जमीन के अंदर रहा, और मेरे खुदा तू जिंदा होगा, और मेरे खुदा तू अब्दुल्लाबाद जिंदा है। मेरे खुदा तेरा रहम और तेरा फजल मांगते हैं। मेरे खुदा तेरे खान के लिए बरकत मांगता हूँ, तो अपना कभी हाथ बढ़ाकर अपने बंदा को बरकत दे। और मेरे खुदा ताकि तेरा कलाम के गहरे मुकाशों का भेद हर कलाम तेरे लोगों को तक बयान कर सके। मेरे खुदा कलीसिया के लिए बरकत मांगता हूँ। मेरे खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको तूने बरकत दी है, तेरा शुक्र करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अदनान भाई की रहनुमाई में गीत गाएंगे, उसी के नाम से अपने हदीया नज़ार में खुदावंद के हज़ूर पेश करेंगे। Hallelujah, please. जो सुख देने हर एक मेरी आंखों Yeah.
अपनी आंखों को बंद करेंगे, जितना खुदा की हुजूरी को महसूस करेंगे। हमारे दरमियान डॉक्टर लियाकत है, वो खुदा के मज़बा पर आएंगे, आखिरी दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। दुआ पानी और कलमाते बरकरार रखना। मैं अपनी आंखें बाहर रखकर बैठा हूं। मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मत खुदा से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, वो तेरे पाँव को फिसलने ना दे। तेरा महाफिज कौन ने काया है? देख इस्राएल का महाफिज ना सोएगा ना ऊँघेगा। खुदावंद तेरा महाफिज है, वो तेरे दाएं हाथ पर साहिबान है। न दिन को आफ्ताब तुझे को सर जाएगा, न रात को महताब। खुदावंद तुझे हर बला से महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा, वो तेरी आंख और आंख में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। खुदावंद जमीन आसमान के खालिक को मालूम। रब्बुल फाज तेरा शुक्र हो प्यारे खुदा तेरे आज के दिए हुए पाक सबत के लिए खुदावंद जब तूने हमारी जिंदगी में बख्शा, ताकि हम तेरे पाक दिल को पाक माने और तेरे खिलाफ गुनाह न करें। खुदावंद इन इब्तिदाई घड़ियों में तू हमारे साथ था, तेरे लोगों पर तेरा रहम तेरा फजल वाला हाथ मांगता। देख खुदावंद जितनी जाने तेरे आगे सर हो, एक एक पर तेरा रहम तेरा फजल वाला हाथ ठहर जाए। तेरा मसाइल की जिंदगियों में ठहर जाए। तो अपने लोगों को सवाल अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। जितने जाने तेरे आगे सर हो हैं खुदावंद को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद ये तेरी खेत में काम कर सके। खुदावंद अपने रूह को इन पर अटेल दे, उस दलेरी की रूह को खुदावंद जो कलाम तूने इनके मुंह में रखा है। खुदावंद इनके वसीला से तो बड़े बड़े काम कर, तुमको चुन ले अपने जलाल के लिए। ये तेरे खादम तेरे घर में काम करने वाले खुदावंद साबित हो, लोगों की जिंदगियों को बचाने वाले खुदावंद इनकी जिंदगियों को बदल दे। तो ये मसला को इनके लिए मांगता हूँ खुदावंद, इनके दिल में इस बोझ को डाल दे, अपने कलाम की सोच इनको दे दे, ताकि इस कलाम को लेकर बहुत सी जिंदगियों तक पहुंचे और बहुत सा फल देख। खुदावंद जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए से तुझे वापस लौटाया है, इस जिंदगी में साउला और हमेशा की जिंदगी का वारिस बना। ये सभी कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से समर्पित। आमीन। खुदावंद की सगाई एक दुआ में सब शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना है, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, तू जो बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। खुदावंद तुम्हें बरकत दे और तुम्हें महफूज रखे। खुदावंद अपने चेहरे का नूर तुम पर झलवाता फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मतवज्जा करे और तुम्हें सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत रूह ज़मीन पर तमाम मुक़द्दसीन के साथ, हाज़िर जमात के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया। खत्म हुआ जाता है। अब एक दूसरे से मिले, कायदे से घरों को रोशन हो। सुबह पाक सबत की इबादत 9:30 बजे है। आप सबसे दरख्वास्त की जाती है कि आप सब अपने खानदानों के साथ जरूर रहें, ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम पे जदोजहद करें। शुक्रिया।